السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور تر و تازہ رکھے۔ یہ بہت ہی پیاری بات آپ نے لگائی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ خوشی قسمتی اور اعزاز کی بات ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ ہمیشہ پوری زندگی نبی علیہ السلام ان سے خوش رہے، بہت زیادہ خوش رہے، اور اکثر نبی علیہ السلام کے منہ سے جملہ علی رضی اللہ تعالیٰ سنا کرتے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے۔ تو ان ساری باتوں سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی زیادہ فہم و فراست والے تھے، بہت ہی زیادہ علم والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب نوازا تھا علم سے بھی اور شجاعت سے بھی۔ تو انہوں نے اس سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ جو عمر بن خطاب ہیں، یہ چونکہ دنیا میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، ہر خیر کے کام میں ساتھ دیتے تھے، تو مرنے کے بعد بھی ان کی قبر گویا نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی بنے گی۔ تو بالکل ان کا گمان سچا ثابت ہوا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمر بن خطاب کے بعد کوئی ایسا آدمی اب نہیں ہے یعنی جس جیسے اعمال کرنے کی مجھے خواہش ہو، یعنی عمل کے لحاظ سے بہت آگے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور حدیث کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ظاہری بات ہے وہ آہستہ آہستہ تقویٰ کا معیار تھوڑا سا کم ہونا شروع ہو گیا انسانوں کے اوپر۔ ظاہری بات ہے نبی کی موجودگی میں ایمان بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، تقویٰ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ تھوڑی بہت کمی آنا شروع ہو گئی۔ لیکن کہتی ہیں کہ عمر بن خطاب اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے اندر میں نے بالکل کوئی تبدیلی نہیں دیکھی، اسی طرح قائم رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور کس قدر یہ ان بدبختوں کی یعنی ان کو جتنی بھی ان کے اوپر لعن طعن کی جائے جو عمر بن خطاب کے اوپر آوازیں کستے ہیں یا ان کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں یا ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں قسم کے فرقے موجود ہیں۔ کچھ لعن طعن کرتے ہیں جس طرح شیعوں کا، رافضیوں کا اور منکرین حدیث کا یہ ٹولہ ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو الزامات لگاتے ہیں۔ یہ مولوی لوگ الزامات لگاتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولویوں کو تنخواہیں دینا شروع کی تھی، مؤذن اور مولوی جو امام ہوتے ہیں یہ ان کو تنخواہیں انہوں نے مقرر کی تھی۔ یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا الزام ہے، کیونکہ جو چیز قرآن اور صحیح حدیث سے ناجائز اور حرام ہو اس کو عمر بن خطاب کیسے شروع کر سکتے ہیں؟ یہ نقطہ ہے قابل غور۔ اور اصل بات یہ ہے کہ وہ تنخواہیں نہیں تھیں امام کی اور مؤذن کی، بلکہ وہ وظیفہ تھا جو تمام انسانوں کے لیے تھا، حسب حیثیت، حتیٰ کہ خواتین کا تھا، بچوں کا تھا۔ تو کیا بچے نمازیں پڑھاتے تھے، اذانیں دیتے تھے؟ عورتیں اذانیں دیتی تھی، نمازیں پڑھاتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ اور اس میں بھی مراتب کا خیال رکھا گیا تھا کہ جو بدری لوگ تھے جنہوں نے بدر کے اندر شرکت کی تھی اور جنہوں نے ہجرت میں سبقت کی تھی، ان کا وظیفہ سب سے زیادہ رکھا گیا۔ اور اپنے بیٹے کا، دیکھیے یہ ہوتا ہے انصاف، اپنے بیٹے کا وظیفہ دوسرے لوگوں سے جب کم رکھا تو لوگوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا بھی بالکل عبداللہ بن عمر بھی اسی طریقے سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور یہ سارا معاملہ ہوا ہے، تو ان کا کم کیوں دوسروں سے؟ تو عمر بن خطاب کہنے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس نے باپ کے ساتھ ہجرت کی تھی، تو باپ کے ساتھ ہجرت کرنا اور باپ کو ادھر مکے میں چھوڑ کے آنا یا بغیر باپ کے ہجرت کرنا فرق ہے، ایک جیسا نہیں ہے، لہذا اس کا وظیفہ بھی ایک جیسا نہیں ہوگا۔ اس قدر فہم و فراست والے انسان گزرے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوئی، حتیٰ کہ آپے سے باہر ہو گئے اور تلوار لے کے نکال لی، اور منافقین جو تھوڑی بہت خوشیاں منا رہے تھے آپس میں آنکھوں میں اشارے کر رہے تھے، کہا کہ ذرا منہ سے نکال کے دیکھو کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، ابھی میں نے اس کی گردن نہ اتاری تو مجھے کہنا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ موجود تھا، اس لیے سارے ڈر گئے، سہم گئے، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر، ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان، منافق مسلمان تھا اور یہودی تھا، اس کے درمیان ایک مقدمہ پیش آیا اور نبی علیہ السلام نے دونوں کے دلائل سنے اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ لیکن یہ جو منافق قسم کا مسلمان تھا اس کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا، اس نے کہا چلو عمر بن خطاب کے پاس چلتے ہیں۔ اس نے کہا چلو،
تو وہاں جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے عمر رضی اللہ عنہ نکلے اور کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ ان کا بھائی یہ ہمارا جھگڑا ہے آپس میں اور یہ آپ ذرا فیصلہ کر دیجیے. تو یہودی نے کہہ دیا کہ اس کا فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں، اور یہ کہتا ہے عمر بن خطاب کے پاس چلتے ہیں تو یہ فیصلہ کریں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ذرا ٹھہرو میں آتا ہوں، آپ کا بالکل بہترین فیصلہ کر دوں گا. اندر سے تلوار لے کے آئے اور اس منافق کی گردن اڑا دی اور بالکل اس راستے کو بند کر دیا کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو اس کے بعد جو میرے پاس آئے گا مجھے رشوت دینا چاہ رہے ہو، یعنی مجھے دین سے ہٹانا چاہ رہے ہو تاکہ کوئی تکبر میرے اندر آ جائے اس طرح کہ میں بڑی شے ہوں. نہ، اب میرا فیصلہ سنو. جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا ہے اس کی پھر جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اس انداز سے انہوں نے کیا. اور پھر بعد میں قصاص لینے والے آگے بڑھے اور کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو مسلمان کو مار دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیتیں اتار دی عمر بن خطاب کے حق میں، یہ کہ مسلمان کو نہیں انہوں نے مارا ہے، یہ خالص منافق کو مارا، بے ایمان کو. تو اس انداز سے ان کا یہ مرتبہ ہے. پھر دیکھیے جب خود اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے مرتبے کے اوپر فائز کرنا چاہا اور ان کے اوپر وار ہوا، اس رافضی نے، شیعہ نے، عبداللہ بن سبا کی اولاد نے میں سے کسی نے ان کو ابو لولو فروز، اندازہ لگے اس ابو لولو فروز نے وار کیا خنجر کا، اس بے ایمان نے، اس شیطان نے، جس کا آج یہ سارے یہ شیعہ ہیں یہ اس کا انہوں نے مزار بنایا ہوا ہے اور اس کو عرس کرتے ہیں، اس کو بڑا، اور انگلیوں میں فروزہ پہنتے ہیں. اندازہ یہ جو فروزہ پتھر یہ اس کی محبت میں پہنتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی برکت ہے اس فروزے کے اندر، کیونکہ فیروز لولو نے عمر بن خطاب کو شہید کیا تھا. بتائیے اس پتھر کا اس کے ساتھ کیا تھا، لیکن ان کی مت ماری گئی. بہرحال جب شدید زخمی ہو گئے اور معالج نے بھی کہہ دیا کہ امیر المومنین اب تو استغفار کریں، اب یہ بچنے کا چانس کوئی نہیں ہے، چونکہ دودھ پلایا گیا اور دودھ جو ہے خون کے راستے نکلنا شروع ہو گیا، تو معالج پہچان گیا کہ اب یہ مسئلہ جو ہے نا بہت گہرا زخم ہے. تو اس کے بعد 6 بندوں کو انہوں نے نامزد کیا خلافت کے لیے. سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت بھی یہ محسوس کر رہے تھے مسلمانوں کی خیر خواہی کے ساتھ کہ یہ 6 آدمی ہیں اور یہ 6 وہ آدمی ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش تھے اپنے مرتے دم تک، لہذا ان 6 میں سے کسی کو بھی خلیفہ منتخب کر لینا. اور اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا یہ عبداللہ بن عمر، یہ اس سے آپ مشورہ وغیرہ تو لے سکتے ہیں کسی معاملے میں لیکن خلافت کے لیے نہیں. اور پھر بعد میں اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا یہ خلافت بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اور اگر یہ اچھی چیز ہے تو اس گھرانے نے اس کا مزہ چکھ لیا ہے، اور اگر یہ بری چیز ہے تو اس سے میرا گھرانہ دور رہنا چاہیے. تو 6 آدمیوں کو منتخب کیا اور 6 آدمیوں نے بعد میں حکمت سے دیکھیے، کیونکہ امیر المومنین کی یہ وصیت تھی کہ 3 دن کے اندر اندر خلیفہ نامزد ہو جانا چاہیے. اور مقداد بن اسود کو کہا کہ تم ننگی تلوار لے کے کھڑے رہنا دروازے کے اوپر جب یہ فیصلہ ہو رہا ہوگا، شورا ہو رہی ہوگی، اور ننگی تلوار لے کے کھڑے رہنا، اور اس فیصلے کو جو بھی یہ 6 آدمی فیصلہ کریں جو نہیں مانے گا اس کا سر اڑا دینا. تو دیکھیے کیسے حکیم لوگ تھے، اللہ نے کیسی رہنمائی ان کو دی تھی. تو اس طریقے سے مشورے سے جو ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا. عبد الرحمن بن عوف نے مشورے سے اور ساری حکمت اور دانائی کے ساتھ یہ معاملہ کیا. پہلے کہا کہ دیکھو یہ 6 آدمی ہیں، 6 سے اگر کم ہو جائیں تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی، لہذا ایک ایک کے حق میں 10 بردار ہو جاؤ. تو 3 آدمی ایک ایک کے حق میں 10 بردار ہو گئے، پیچھے 3 رہ گئے، ایک عبد الرحمن بن عوف رہ گئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے. تو اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف بولے کہ اگر ایک اور 10 بردار ہو جائے ان دونوں کے حق میں اپنے جو سامنے ہیں تو پھر 2 رہ جائیں گے تو اور زیادہ آسان ہو جائے گا. تو یہ دونوں حضرات خاموش رہے. عبد الرحمن بن عوف نے خود ہی کہا کہ ٹھیک ہے میں 10 بردار ہوتا ہوں، اور آپ دونوں جو ہے یعنی اس شرط کے اوپر میں 10 بردار ہوتا ہوں کہ تم دونوں کے درمیان جو فیصلہ ہو وہ میرے سپرد کر دیا جائے، چونکہ میں خود تو نہیں ہوں لیکن آپ دونوں میں سے کسی ایک کو میں منتخب کروں گا، اور جو بھی صاحب رائے لوگ ہیں ان سے میں مشورہ بھی لوں گا. تو اس کے بعد تم یعنی اس بات پر عہد کرو کہ جو فیصلہ میں کروں گا اس کو تسلیم. کے دونوں نے عہد کیا، بالکل صحیح ہے. اور ان 3 دنوں کے اندر انہوں نے چیدہ لوگوں سے مشورہ کیا. یہ نہیں کہ پوری اسلامی مملکت میں ووٹوں کا وہ بوتھ کھول دیے گئے اور عورتوں سے بھی مردوں سے بھی کافروں مشرکوں سے بھی سب کا ووٹ برابر ہے جی، اور جناب چرسیوں اور بھنگیوں اور شرابیوں سے اور قاتلوں سے رائے لی. ایسا نہیں ہوا بالکل. یہ ہے اسلام کا فلسفہ. کہاں ہے اس میں جمہوریت بتائیے؟ کیونکہ اسی کو پیش کرتے ہیں کہ وہاں بھی تو جمہوریت تھی، مشورہ لیا گیا تھا، اس طرح مشورہ لیا گیا تھا
مدینے کے اندر جو بڑے بڑے بزرگ صحابہ تھے، صاحب رائے لوگ سے، ان سے رائے لی گئی کہ مسلمانوں کے حق میں کون زیادہ یعنی مفید ثابت ہوں گی، تو پھر زیادہ جو رائے تھی وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھی۔ اور پھر جب طے شدہ وقت کے اوپر پہنچے تو کہا کہ دیکھو میں نے رائے لے لی ہے لوگوں سے اور میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں، اب بتاؤ علی، اگر تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے تو تم کس طرح فیصلے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو پچھلے میرے پیش رو گزرے ہیں ان کے اور اپنی فہم و فراست سے فیصلہ کروں گا۔ اور ساتھ ہی پھر پوچھا کہ اگر میں عثمان کو بنا دوں تو کیا بیعت کرو گے؟ ان کا بالکل کروں گا۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر میں آپ کو خلیفہ بنا دوں تو کیسے فیصلے کرو گے؟ ان کا بالکل میں نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، اور پھر ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کی مثالیں موجود ہیں، میں ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلے کروں گا۔ ان کا بالکل ٹھیک۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں علی کو خلیفہ بنا دوں تو کیا بیعت کروں گا؟ بالکل کروں گا۔ تو اس انداز سے دیکھیے پھر انہوں نے کہا عثمان ہاتھ بڑھائیں، میں بیعت کرتا ہوں، لوگ آپ کے اوپر راضی ہیں، زیادہ آپ کو ترجیح دے رہے ہیں۔ فوراً علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں بیعت کر لی اسی وقت۔ تو اندازہ لگے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ آج ایک افراتفری پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور خاص کر ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی خاص کر جمہوریت کا نظام خالص مشرکانہ اور کافرانہ نظام کے تحت آپس میں لڑائی جھگڑے ان کے ہوتے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں مدینہ ریاست کی، اور کبھی کہتے ہیں حق اور باطل کی یہ جنگ، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی جو باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور دو باطل جب آپس میں ٹکرائیں گے تو بتاؤ حق کی فتح کیسے ہوگی؟ اس طرح کہتے ہیں فتح حق کی، جو بھی کہیں نہ کہیں جیتتا ہے تو اس کے بعد کہ دیکھا اللہ ہمارے ساتھ ہے، فتح حق کی ہوئی ہے۔ تو دنیا پوری میں تو اسی طرح ہو رہا ہے، کتنی اور دوسری قومیں ہیں، ہندوؤں کے اندر الیکشن ہوتے ہیں اور امریکیوں کے اندر ہوتے ہیں، کافروں مشرکوں کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کوئی جیتتا کوئی ہارتا ہے، تو اس میں حق اور باطل کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ جب یہ سسٹم باطل ہے تو اس کے اندر خیر کی تمنا کرنا یہ بالکل جہالت کی انتہا ہے۔ اور 75 سال سے اسی بت، یہ جمہوریت ایک بت ہے، یاد رکھنا، جس طرح امریت بت ہے اسی طرح جمہوریت بھی ایک بت ہے۔ لات منات کے نام لیا کرتے تھے مودودی صاحب کہ دیکھو امریت جا رہی ہے، اب جمہوریت لا رہے ہو، ایک بت کو اٹھا کے دوسرے بت کی پوجا کرو گے تو فرق کیا پڑے گا؟ لیکن بعد میں جب جمہوریت کے تقاضوں کے تحت پاکستان بن گیا تو پھر اسی بت کی پوجا انہوں نے بھی خود شروع کر دی، اور آج کتنے ہیں بڑے بڑے علماء ہیں اسی جمہوریت کے بت کی پوجا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ حافظ سعید، خادم حسین رضوی، ساجد میر، سارے کے سارے اسی بت کے سامنے لیٹ گئے، بڑے بڑے گبرو جرنیل بھی اس بت کے سامنے لیٹ گئے، بڑے بڑے عمران خان جیسے اس بت کے سامنے لیٹ گئے، اسی کی پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عام طور پر لوگ دعائیں بھی کیا کرتے ہیں، کبھی میں نے نظمیں بھی ایسی دیکھی جس میں اللہ سے دعائیں بھی کی جاتی ہیں کہ یا اللہ کوئی عمر بن خطاب جیسا ہمیں جو ہے لیڈر مہیا کر، مالک اس جیسا کوئی لائن، لیکن یقین کریں ان جیسا اگر کوئی آ گیا نا تو یہ سب سے زیادہ جو دعائیں کرنے والے ہیں، اور یہ جو خاص کر مولوی طبقہ ہے، پیروں کا طبقہ ہے، سیاسی لیڈروں کا طبقہ ہے، یہ ان کی مخالفت کرے گا، کیونکہ وہ تو پہلی بات آ کے کہیں گے یہ شرک اور کفر کی جتنے یہ اڈے ہیں ان مزاروں کو اور ان مندروں کو، اور یہ جو عرس اور میلے اور پیری مریدی اور یہ جمعیت سب اس کا خاتمہ کر دیں گے، وہ فحاشی سود دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ تو پھر یہی سارے چیخ اٹھیں گے کہ نہیں ہمارے خلاف ہمیں عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، ہمارے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، ہم بڑے خیر خواہ ہیں پاکستان کے قوم کے لیے، سارے رگڑے جائیں گے، کوئی ایک بھی نہیں بچے گا احتساب سے۔ جب اللہ کے بندے آئیں گے، جو بھی اللہ کے بندے آئیں گے، وہ عمر بن خطاب ان کے آئیڈیل ہوں گے، یقین کیجئے، ابو بکر صدیق ان کے آئیڈیل ہوں گے، عمر بن عبدالعزیز ان کے آئیڈیل ہوں گے۔ تو اس دور کے اندر یہ دعوت اٹھی ہوئی ہے، الحمدللہ، توحید کی دعوت، رد شرک اور کفر بالطاغوت کی دعوت ہے۔ بہت ہی خوش قسمت ہیں جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور بہت ہی خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔